سینئر صحافی اور کالم نگار امتیاز عالم نے کہا ہے کہ رانا ثناء اللہ اور محمد زبیر کے بقول عمران خان کی حکومت سے گلو خلاصی کے لیے اسی جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن دی گئی جس کے ایسے ہی گناہ کے لیے قائد نون لیگ ان کا کورٹ مارشل چاہتے ہیں، جو کسی ذی روح سویلین کے اختیار میں نہیں۔ کسی جیالے نے غضب کی یاد دہانی کرائی کہ جو کارروائی جنرل کیانی اور ان کے دست راست ISI چیف نے میمو گیٹ کی صورت میں ڈالی تھی اور جس کی وکالت کے لیے میاں نواز شریف کالا کوٹ پہن کر سپریم کورٹ میں اپنے پسندیدہ چیف جسٹس افتخار چودھری کی عدالت میں پیش ہو گئے تھے، اس کا مواخذہ بھی تو کیا جائے۔ اپنی ایک کالم میں امتیاز عالم کا کہنا ہے کہ میاں نواز شریف نے جو ہی 2017 میں ان کی حکومت کو الٹنے کی سازش کے کرداروں، جن میں سرفہرست جنرل باجوہ، جنرل فیض، چیف جسٹس ثاقب نثار اور دیگر جج صاحبان ہیں کو انجام تک پہنچانے کے عزم کا اظہار کیا، تو اس کے ساتھ ہی سابق چیف جسٹس بندیال کی شہباز حکومت کی نیب قوانین میں لائی تبدیلیوں کو کالعدم قرار دیے جانے کے بعد نیب کی توپیں بھی سیاستدانوں کے خلاف کھل گئیں۔ ایسے میں بھائی المعروف آنکھ کے تارے کو ہنگامی طور پر سر کے بل لندن لوٹنا پڑا۔ اب آنکھ کے شہتیر ہوئے نواز شریف کے پاس دو ہی راستے تھے کہ یا تو اپنی زبان بندی کر لیں اور سیاسی پناہ گزینی پر اکتفا کریں، یا پھر اپنے بیانیے کے لیے کوئی محفوظ راستہ نکالیں۔ زبان بندی سے تو مدفن ہوئے بیانیے کو زندہ کرنے کی معصومانہ صحیح لا حاصل پہ پانی پھر جاتا، البتہ سیاسی پناہ گیری کی کوئی راہ ماضی کی طرح نکالی جا سکتی تھی۔ گو کہ میاں نواز شریف اپنی ہٹ پر قائم رہے اور مستقبل کے بارآوری کے لیے ماضی کی سازشوں کو انجام تک پہنچانے پر بظاہر مصر ہیں، کیونکہ شہباز حکومت کی ناکارہ کارکردگی اور سول اختیار پر شرمناک سمجھوتوں کے باعث ووٹ کی ذلت کا جو اہتمام کیا گیا تھا، اس پر میاں صاحب کیا خاک بیانیاں بناتے۔ گویا بظاہر جو پیغام لے کر شہباز شریف بھاگم بھاگ لندن گئے، اسے کیا واقعی بڑے میاں صاحب نے درخور آتنا جانا، یا پھر ووٹ کو عزت دو کی جھوٹی سچی ساکھ کو برقرار رکھنے کے لیے ایک پھوکا مگر عوامی پذیرائی کے لیے ضروری فائر قرار دے کر معاملے کو ٹالنے کی کوشش کی ہو؟ گویا اس بارے کچھ کہنا مشکل ہے۔ امتیاز عالم کا کہنا ہے کہ تیر پھر کمان سے نکل چکا اور احتساب کے شکنجے کسنے کی تیاریاں بھی تیز ہو چلی ہیں۔ اندر کی خبر تک پہنچ رکھنے والے محقق صحافی بھی اب کی بار خیر نہیں کے پروانے بڑے وثوق سے پیش کر کے سراسیمگی پھیلانے کا فریضہ بخوبی انجام دے رہے ہیں۔ بہرکیف میاں نواز شریف کی 21 اکتوبر کو لاہور آمد کا اعلان برقرار ہے۔ مطالبہ تو میاں صاحب کا آئینی بھی ہے، جمہوری بھی ہے اور اخلاقی بھی، مگر اس طرح تو گیریجن سیاست کی تاریخ کے تمام مارشلوں کو تاریخ کے کٹہرے میں لانا ہوگا، جس کی استطاعت ان غیر منظم، سمجھوتہ باز اور باہم جوتم بیزار سیاسی جماعتوں کے بس میں نہیں۔ این اسی وقت چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی جانب سے فیض آباد دھرنے کے بارے میں انہی کے فیصلے کے خلاف بڑی مخاصمانہ ریویو اپیلیں ایک 3 رکنی بینچ کے سامنے مقرر کر دی گئی ہیں۔ ریاستی اداروں کی جانب سے عدالت اور عدالتی فیصلے کے خلاف بہت ہی جارحانہ موقف اختیار کرتے ہوئے اسے مسلح افواج کی مٹی پلیت کرنے اور دشمن کے مقاصد کی تکمیل کا ذمہ دار ٹھہراتے ہوئے اس فیصلے کو واپس لینے کی استدعا کی گئی ہے۔ ریویو پیٹیشن پر فیصلے کو ٹھوس اور جامع ادارتی اصلاح احوال تک محدود کر دیا جائے تو سلامتی کے اداروں کی پیشہ ورانہ صحت اور انسانی حقوق اور آئینی پاسداری کے لیے اچھا شگون ہوگا۔ سویلین تاریخ کی ٹریجڈی یہ ہے کہ اب ایک کے سوا سبھی انتخابات میں لیول پلینگ فیلڈ کا تقاضا کر رہے ہیں۔ ستم زدہ تحریک انصاف کی تو یہ ضرورت ہی ہے۔ اب پیپلز پارٹی بھی میوزیکل چیئر گیم سے نکل کر اس کا تقاضا کرتے ہوئے نون لیگ کی ریاستی پذیرائی پہ خوب ناک بھون چڑھا رہی ہے اور بلاول بھٹو اپنے والد کی مفاہمت پسندی سے بندھے ہاتھوں کو کھولنے کی استدعا کرتے دکھائی دے رہے ہیں۔ نوجوان اور باصلاحیت بلاول بھٹو اب خیر سے 35 برس کے ہو چلے ہیں اور اپنے تئیں خود مختار لیڈر بننے کے لیے انہیں شاید اپنی والدہ شہید بے نظیر بھٹو کی روایت سے رجوع کرنا ہوگا۔ جب محترمہ نے پیپلز پارٹی پہ اپنے اختیار کل کے لیے اپنی نہایت محترم والدہ کو چیئر پرسن کی شراکت سے فارغ کر دیا تھا۔ امتیاز عالم بتاتے ہیں کہ الیکشن کمیشن نے باقاعدہ انتخابی شیڈول کا اعلان کیے بغیر اگلے برس جنوری کے آخری ہفتے میں انتخابات کے انعقاد کا محض اندیہ دیا ہے۔ حیرانی ہے کہ حلقہ بندیوں کی 27 ستمبر کو اشاعت کے بعد مزید 2 ماہ الیکشن کمیشن کیا کرتا رہے گا۔
حلقہ بندیوں پہ اعتراض اور ان پر ضلعی ریٹرننگ آفیسر فیصلے 15 روز میں کر سکتے ہیں، جو 13 اکتوبر تک حتمی طور پر جاری کی جا سکتی ہیں، اور اس کے 54 روز بعد دسمبر کے آخری ہفتے میں انتخابات کرائے جا سکتے ہیں۔ اگر تو یہ التوا تحریک انصاف اور عمران خان کو سیاسی میدان سے ناک آؤٹ کرانے کے لیے کیا جا رہا ہے تو وہ اس قلیل عرصے میں ممکن ہوتا نظر نہیں آتا، نہ ہی اتنی پاپولر جماعت کو انتخابی عمل سے نکال کر یا اس کی شراکت مشکل بنا کر آپ انتخابات کی شفافیت کے تاثر کو برقرار رکھ سکتے ہیں۔ کسی دوسری جماعت کو پسندیدہ گھوڑا بنانے اور کنگز پارٹیوں کے خچروں کو سبک رفتار بنانے سے سارا انتخابی عمل اپنا تمام تر اخلاقی جواز کھو بیٹھے گا اور سیاسی بحران حل ہونے کی بجائے اور گمبھیر ہو جائے گا۔ تو یہ بیل مڈھے چڑھنے والی نہیں۔ کیئر ٹیکرز بھی دیکھ لیے، انہوں نے چیئر ٹیکر کیا بننا ہے۔ تیتر نہ بٹیر کا متضاد نظام چلنے سے رہا، دور کی کوڑیوں پہ سیاسی حکمت اور نظام سازی چلنے سے رہی۔ بہتر ہوگا کہ سیاسی مکالمے کا آغاز کیا جائے اور ایک وسیع تر قومی اتفاق رائے پیدا کرنے کے لیے ماحول بنایا جائے۔ سیاست کی بلا سیاستدانوں کے سر کی جائے اور انہیں بٹھایا جائے کہ وہ کسی میثاق سیاست اور معیشت اور رولز آف دی گیم پر اتفاق کریں۔ جس ملک میں مہنگائی 38% سے زائد ہو، 9 کروڑ 50 لاکھ لوگ غربت کا شکار ہوں، جو آبادی کا تقریباً 40% ہیں، اور کروڑوں نوجوان بے روزگاری اور تاریک مستقبل سے دوچار ہوں، جہاں عمرہ کھاؤ پیو اور غریب کام کرو اور مرو کا تضاد منہ پھاڑے کھڑا ہو، وہ انقلاب فرانس طرز کی انارکی کے دہانے پر کھڑا ہے۔ پورا کا پورا نظام اندہام کی جانب رواں دواں ہے۔ ایسے میں کوئی قابل عمل راہ اصلاح پانے کی جستجو کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔